رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم ربیع الاول شریف کے اس مقدس مہینے میں گلہائے نعت پروگرام میں شامل ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ایوبی، اور ہم اس عظیم مقدس پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی مقدس آیات کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں محترم قاری سیف اللہ صاحب سے کہ وہ آج کے پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی مقدس آیات سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ ماشاء اللہ۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ صدق الله العظيم۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو یہ تھے محترم قاری سیف اللہ صاحب، اور اب ہم آج کے اس گلہائے نعت پروگرام میں پہلی نعت پڑھنے کے لیے درخواست گزار ہیں احمد رضا قادری صاحب سے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے نعت پیش کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو
تجھے ملا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، آقا تیرے تلووں کو چومتا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لڑتا پھرتا میں تیرے اعدا سے، لڑتا پھرتا میں تیرے اعدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر پڑا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ یہ محترم احمد رضا قادری صاحب کلام پڑھ رہے تھے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام تھا، اور مجھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یاد آئے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور میری آنکھوں پر کیا موقوف، کسی ماں کی گود میں آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کانک قد خلقت کما تشاء، اور ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ نے خود چاہا ہو کہ مجھے ایسے
پیدا کیا جائے۔ تو جیسے اللہ پاک نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو تخلیق فرمایا، تو ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول کہتے ہیں پہلی کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک سے اس کائنات کو پہلی بہار نصیب ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آمنہ کا معنی ہے امن عطا فرمانے والی، کہ وہ عظیم ماں کے جن کے گود میں وہ ہستی تشریف لائی جو تمام عالمین، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے یوم عاشوراء کا، 10 محرم کا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کس چیز کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اس دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دریائے نیل میں غرق ہونے سے بچایا، اور فرعون کو اور ان کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، میں ان کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میرا میلاد ہوا۔ تو میلاد کا لفظ جو ہے یہ اس وقت سے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو ماہ میلاد ہے، اور اس مبارک تذکرے میں ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت سے پہلو ہیں اس بات کے۔ اور پھر جو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن جس انداز میں مناتے تھے اور کس طرح وہ دھوم دھام سے رقص کرتے، وہ ہم نثری انداز میں گلہائے نعت کے اس پروگرام میں نثر کی صورت میں کچھ چیزیں دہراتے ہیں، اور پھر ہم محترم غضنفر علی صاحب سے بھی جو ہے آگے نعت سنیں گے۔ حضرت عبید اللہ بن عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو عورتوں اور بچیوں نے تف بجا بجا کر کلام پڑھا کہ طلع البدر علینا، اور پھر وہاں جو لوگوں نے استقبال کیا، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، اس طرح دھوم دھام سے وہ بے شمار لوگ جو تھے گلیوں میں، نوجوان جو ہیں، چھتوں پہ بچیاں اور عورتیں، اور سارے لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسا منظر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا دہراتے ہیں کہ اہل حبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آلات کے ساتھ وہ رقص کرتے، یوں کہتے ہیں ناچتے، جو عام لفظوں میں ترجمہ کر لیں گے تو رقص کرتے اور کہتے جاتے محمد عبد صالح۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا حضور یہ کہتے ہیں محمد عبد صالح، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا نام لیتے، اور وہ پھر ایک دائرے میں گھومتے بھی تھے۔ اب یہ محبت بھرے انداز صحابہ کرام کے دور دراز سے حبشہ سے چل کے آتے اور آقا علیہ السلام کے موجودگی میں اپنی محبت کا اظہار فرماتے۔ اب یہ ان کے محبت کے انداز تھے، اور اسی بات کو ہم اور آگے بڑھائیں گے، لیکن میں عرض کروں گا محترم غضنفر علی صاحب سے کہ وہ نظم کے انداز میں گلہائے نعت کے اس پروگرام میں اپنی پیار بھری آواز میں نعت پڑھیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی بہت میں مشکور ہوں ایوبی صاحب آپ کا، وہ بڑی خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی میلاد پاک کو آپ نے پیش کیا۔ تو میں آپ کے اس ذوق کو ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت کے کرم سے اور آقا کریم علیہ السلام کے نلال پاک کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں اضافہ کر سکوں۔ آپ حضرات مل کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس میں سے چند اشعار پیش کروں گا۔ ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے میرے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے کوچے گونچے کھلا دیے ہیں۔ غضنفر صاحب امام الہند احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش فرما رہے تھے، اور اب ہم
बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नस्र की सूरत में चंद बातें दोहराते हैं कि आज के दौर में कुछ सवालात इस किस्म के उठते हैं कि जनाब क्या हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मिलाद मनाया, क्या उनके सहाबा ने मनाया, ये लंगर खिलाना आप लोगों ने कहाँ से शुरू कर लिया। चलें इस बात का हम तज़किरा करते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी तरफ से एक मेंढा ज़िबा करके अकीका किया, यानी आपकी विलादत के 7वें दिन आपके दादा जान ने अकीका किया मेंढा ज़िबा करके। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया तो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़ियाफ़त खिलाई, ज़ियाफ़त मिलाद। अब उसमें अक्का का लफ्ज़ आया है, हदीस मुबारका में अकीका भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ कुछ बुजुर्गों ने ये कहा कि जनाब उन्होंने अपना अकीका खुद इसलिए फरमाया क्योंकि वो तो पुराना तो दौरे जाहिलियत का मामला था, तो आपने खुद अपना अकीका ऐलान नबूवत के बाद फरमाया। तो इसका जवाब ये है कि जनाब अगर इसी किस्म का ये दोहराना था तो फिर आपका निकाह जो है सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो पहले हो चुका था, वो क्यों नहीं दोहराया। तो ये उसको भी नहीं दोहराया गया, रिपीट किया गया। तो ये चीज़ें ये थी कि भाई अकीका था उनका, शरई अकीका आपके दादा जान ने फरमा दिया था। अब ये शुक्राने के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम विलादत पर खुशी का इजहार जो है वो करने के लिए खाना खिलाया लोगों को, ताकि लोग भी उससे सीखें और वो भी शुक्राने के तौर पे लंगर खिलाएं, एहतमाम करें, खुशियों का इजहार फरमाएं। तो ये चीज़ें अब आगे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि क्या आपके बुजुर्गों ने किस तरह जो है इजहार मोहब्बत फरमाया, कि वो जो इजहार मोहब्बत है खाना खिलाने वाला, वो चीज़ हम साथ ही दोहराएं कि आपके दादा जान ने किस तरह का लंगर का एहतमाम फरमाया, ज़ियाफ़त मिलाद का। तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अबू तालिब से उन्होंने सुना कि वो बयान करते हैं कि जब सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया, हुजूर की पैदाइश हुई, तो आपके जद्दे अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु घर में तशरीफ लाए और आपने अपने शहजादे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया, आपके चेहरा पाक को चूमा और फिर हजरत अबू तालिब के हवाले करते हुए फरमाया कि मेरे बेटे, ये मेरा बेटा आपके पास मेरी अमानत है, इसकी बड़ी शान होगी, इसकी बड़ी शान होगी। फिर आपने ऊंट और बकरियां ज़िबा करवाईं और 3 दिन तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले मक्का की ज़ियाफ़त की, उनको ज़ियाफ़त मिलाद खिलाई। और फिर उन्होंने मजीद ऊंट ज़िबा करवा के मक्का मुकरमा के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर गोश्त रखवा दिया, जिससे तमाम इंसानों, जानवरों और परिंदों को भी गोश्त खाने की इजाज़त थी, कि जो हुजूर के आस्थाने पर आपके घर मुबारक पर हाजिर न हो सके लंगर लेने के लिए, उनके लिए आम लंगर रखवा दिया, आम तमाम रास्तों पे, कोई ताकि महरूम न रहे कि आमद है रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हर कोई हुजूर की बारगाह से आपके घर से खैरात हासिल करे। तो ये मोहब्बत भरा एक वाक़या था। अब ज़रा आपकी आमद पाक के हम चंद वाक़यात को जिक्र करते हैं और आखिर में प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम कुछ मोहतरम कारी सैफुल्लाह साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि उनसे भी हम कलाम सुन सकें। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह अन्हु वो रिवायत करते हैं कि उनकी वालिदा ने बताया कि जब विलादत नबवी का वक्त आया तो मैं सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास मौजूद थी। मैं देख रही थी कि आसमान के सितारे इतने करीब आ गए, ऐसे लगता था कि मुझ पे गिर पड़ेंगे, मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर आ गिरेंगे। और सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म अतर से एक नूर जाहिर हुआ, जिससे पूरा घर और हवेली जगमग करने लगी और मुझे हर शय में नूर ही नूर नजर आया। तो वो रहमतुल आलमीन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, वो नूर जो है नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी कायनात को नूर बांट रहा है, रौनकें बांट रहा है। तो अब आपकी विलादत के वक्त से पहले के कुछ वाक़यात हम जिक्र करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहम मादर में तशरीफ़ लाए तो उसकी अलामात ये थी कि उस रात कुरैश का हर जानवर बोल उठा और यूं गोया हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम मादर में जलवागर हो गए हैं। और रब्बे काबा की कसम, वो दुनिया के लिए अमान
اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ اس رات قریش کا ہر نجومی اور عامل جنات اور عرب کا ہر قبیلہ اپنے جنوں کی ملاقات سے روک دیا گیا اور ان کے سینوں سے علم کہانت چھین لیا گیا۔ دنیا کے ہر بادشاہ کا تخت اوندا ہو گیا، تمام بادشاہوں کے لبوں پر مہر سکوت لگ گئی اور پورا دن وہ کلام نہ کر سکے۔ مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کے پاس جا کر اور سمندر کی مچھلیاں باہم مبارکباد دے رہی تھیں۔ پھر ہر مہینے آسمان اور زمین میں ندا دی جاتی رہی کہ مبارک ہو جب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم برکت و رحمت کے جلو میں عرض کی طرف مبعوث ہوں گے۔ اور اسی قسم کا مضمون جو ہے امام حلبی سیرت حلبیہ شریف میں لائے ہیں کہ مشرق کے جانور مغرب والوں کی طرف دوڑے اور مغرب والے مشرق والوں کی طرف، جنوب والے شمال والوں کی طرف اور شمال والے جنوب والوں کی طرف، اور اسی طرح پانی کی مخلوق ایک دوسرے کی طرف دوڑی اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو، وہ ہستی دنیا میں تشریف لانے والی ہے کہ جو ظلم کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اب عزیز ساتھیو، نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جیسے آپ کی آمد سے پہلے لوگ اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی بوڑھا ہو جاتا بندہ تو اس کی سگی اولاد بیٹے اپنے باپ کو مکہ مکرمہ کی مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، اور اگر وہ بوڑھا آدمی کبھی بیمار ہوتا اور قریب سے اس کا بیٹا گزر رہا ہوتا تو بیٹے سے وہ کہتا باپ کہ بیٹے آج میرے مالک کے اونٹ چرا دو، میں بیمار ہوں، بخار میں ہوں، تو بیٹا آگے سے مذاق کرتا، دیکھو بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی آمد پاک کا جو برکت کائنات کو ملی، حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو آج ساری دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی دنیا میں آپ کو خبر نہیں ملے گی کہ کوئی اپنے باپ کو بیچتا ہو۔ تو یہ برکت ہے تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی آمد پاک کی برکت ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ وہ ایسا کرتا کہ اگر کسی کو اچانک ضرورت پڑ گئی بھائی گوشت کھانا ہے، تو کوئی جانور اچھا بھلا چر رہا ہے اس سے ذبح نہیں کرنا، تھوڑا سا جانور کا گوشت کاٹ کے اسے پکا کے کھا لے۔ اب وہ جانور بیچارہ تڑپتا رہتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بارش کی ضرورت ہوتی، کسی گائے کے دم کے ساتھ گھاس پھوس باندھ کے اس کو آگ لگا دیتے۔ جب وہ بیچاری گائے آگ بجھانے کے لیے دوڑتی، وہ آگ اور بھڑکتی، تو وہ گائے اللہ کے آگے فریاد کرتی، یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ تو اللہ پاک بارش کرتا اس کی آگ بجھانے کے لیے۔ وہ لوگ انجوائے کرتے کہ دیکھیں کیا زبردست طریقہ ہے ہمارا آگ بجھانے کا، بارش کروانے کا۔ تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جانوروں پر اس قسم کے مظالم ڈھانے کو حرام فرما دیا۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کی برکت ہے۔ آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں، کہ آج مسلم امہ کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں درخواست کروں گا اپنے تمام احباب سے، اپنے سامعین سے، کہ آج اگر ہمیں کہیں سے پناہ مل سکتی ہے تو وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں فرمانا تھا۔ تو حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان سے محبت کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو بطور خاص خدمات انجام دے رہے ہیں وہ میں نام لوں گا حدیث نعمت کے طور پر، وہ ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اور اس مرتبہ جو ہے 1500واں جشن میلاد بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، اور تحریک منہاج القرآن مینار پاکستان کو 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب کو عالمی میلاد کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے۔ تمام احباب کو ایک تو اس میں شرکت کی دعوت ہے، اور دوسرا درود و سلام پڑھنے کا جو کام تحریک منہاج القرآن کر رہی ہے 1 دسمبر 2005 سے منہاج القرآن کے ہیڈ آفس پہ گوشہ درود قائم ہے، جہاں 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ 10 دن کے لیے لوگ وہاں تشریف لاتے ہیں، ان کو 10 روزے رکھوائے جاتے ہیں، 8 گھنٹے وہ اپنی اپنی باری سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اب تک 8 کھرب سے زیادہ، 9.25 کھرب کے قریب درود پاک جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے۔ تو بڑے کرم کی بات ہے، ہم چاہیں گے کہ اب وہ درود پاک ہم مل کر سارے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مرضی میرے حضور دی تقدیر بڑھ گئی مرضی میرے حضور دی تقدیر بڑھ گئی سارا جہان آدھی جاگیر بڑھ گئی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج النبی کی مسجد اقصیٰ کی نماز کی برکت سے اہل فلسطین کی مدد فرما، مسلم امہ کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور عروج عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول